ویلکم ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندالی مبین مظہر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میں ندالی مبین مظہر کا ڈھیر سارا سلام، ڈھیر سارا پیار، ڈھیر سارا نمستے اور ست سری اکال۔ آئی لو یو ایچ ون آف یو، ہر اس پرسن کو، ہر اس ممبر کو، ہر اس ڈیوائن سول کو جنہوں نے مجھے پہلے دن سے لے کر اب تک سبسکرائب کیا، جو میرے ویڈیوز پہ آ کے مجھے کمنٹ کرتے ہو، لائک کرتے ہو، سبسکرائب کرتے ہو، میرے انسٹاگرام پہ جا کے لائک کیا میرے کہنے پر، تھینک یو سو مچ، اور میرے ساتھ بنے ہوئے اور میرے لیے دعا کرتے ہو، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے، تو آج کا میری ریڈنگ کا ٹاپک رہنے والا ہے ڈائس سے کہ آپ کے پرسن کی کرنٹ انرجیز کیا رہنے والی ہیں آپ کے لیے اور تھرڈ پارٹی سچویشن کے لیے۔ میں یہاں پر ڈائس نکالوں گی اور ہم یہاں پہ لیں گے یونیورس کے کارڈ سے اور اینجل میسیج سے کہ آپ کی لائف میں کیا آگے سینیریو آئے گا، آپ کے پرسن ڈائس ریڈنگ کے تھرو کیا ایکشن لینے والے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ کر دوں کہ 16 ستمبر کو 12 ربیع الاول والے دن میں قرآن اندازی کروں گی۔ جو لوگ میری ویڈیو پر لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، قرآن اندازی کر کے 2 بندوں کے نام نکالوں گی، ان کی ریڈنگ فری آف کاسٹ کی جائے گی، ان سے کسی قسم کے چارج نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم کے لیے۔ تو جو لوگ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے، میرے انسٹاگرام کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گے، تو ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے فری آف کاسٹ ریڈنگ کروانے کی۔ اس میں انڈین بھی شامل ہوں گے، جو میرے سبسکرائبر شامل ہوں گے، چاہے وہ انڈیا کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، نیپال کے ہیں، لندن کے ہیں یا پھر پاکستان کے، جس کا نام آ جائے گا اس کی فری آف کاسٹ ریڈنگ ہوگی۔ چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب۔ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا۔ میری ریڈنگ جرنل ہوتی ہے، کلیکٹیو ہوتی ہے، ٹائم لیس ہوتی ہے، سبھی قسم کے پرسنس کے لیے ہوتی ہے، سبھی قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس انرجیز میں خاص کر کے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس ریڈنگ کی انرجیز کو آپ صرف انڈر 18 والے نہیں دیکھ سکتے، سیم جنڈر سیکس والے نہیں دیکھ سکتے، اور خاص کر کے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے جو اپنی انرجیز کو میرے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں کہ ندا اپی آپ بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی بہت پیاری وائس ہے، آپ سامنے آ کے بات کریں، تو بھئی میری انرجیز آپ لوگوں کو بالکل بھی کیری نہیں ہوں گی، تو پلیز میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ میری انرجیز کو ایکسچینج کرو، اور میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ حصار میں لیا ہوا ہے، میری انرجیز اس کارڈ میں نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ریڈنگ کو جسٹ آپ نے علم کی بیس پہ لینا ہے، اپنی لائف کا کوئی بھی اہم ڈیسیجن صرف اس ریڈنگ کی بیس پہ نہیں لینا۔ کوئی بھی، یہ میری ریڈنگ جرنل ہوتی ہے، کلیکٹیو ہوتی ہے، ٹائم لیس ہوتی ہے، اور سبھی قسم کے پرسن کے، سبھی قسم کے لوگوں کی انرجیز کو کیری کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر جون سی انرجیز آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہے اسے رکھیں، اور جو نہ ہو اسے جانے دیں، نیکسٹ کو آنے دیں۔ اس ریڈنگ کی بیس پر آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا، کیونکہ جب تک آپ اپنی پرسنل ریڈنگ نہیں لوگے تب تک آپ اس کا فیصلہ کوئی بھی اپنی لائف کا اہم ڈیسیجن نہیں کر سکتے۔ میں اس چیز کو الاؤ نہیں کروں گی۔ کل کو آپ آ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ندا اپی ہم نے آپ کے کہنے پر یہ ڈیسیجن لیا تھا تو یہ ہو گیا۔ جب تک آپ پرسنل ریڈنگ نہیں لوگے، پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ، نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ پیڈ ریڈنگ کی ڈیٹیلز لے سکتے ہو۔ میری ریڈنگ سبھی قسم کے لوگوں کے لیے، تیرے لیے، میرے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، کرش کے لیے، تھرڈ پارٹی سچویشن کے لیے، سنگل پیرنٹ کے لیے، منٹور کے لیے، نانی، دادی، تائی، تایا، چاچو، پھوپھا، پھوپھی، جس کے لیے دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو۔ اب میں مانگنے جا رہی ہوں دعا۔ اگر آپ مسلم ہیں تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اگر نان مسلم ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ریلیجن کے مطابق کوئی بھی پازیٹیو ریچول ادا کر کے آپ ریڈنگ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آمین لکھے بغیر آپ آگے مت جائے گا۔ اگر آپ میری ریڈنگ پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو یہاں چاہیں تو آپ دعا میں شامل ہو جائیں، نہیں تو ٹھیک 10 منٹ ریڈنگ کو آگے اسکپ کر کے آپ ڈائریکٹ ریڈنگ پر بھی جا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اب تک کی آپ کو انٹرو کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اسٹارٹ مانگتے ہیں دعا، ہاتھ بلند کر لیجئے، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پازیٹیو انرجیز میں آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے یکتا، اے یگانہ، اے موجودہ، اے بہت زیادہ سخی، پھیلانے والے، کرم کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ بخشش والے، بہت زیادہ رحمان، بہت زیادہ انصاف کرنے والے، دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پہ قادر، بہار کو خزاں اور خزاں کو بہار پہ بدلنے پہ قادر، اے زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر، اے بے اولاد کو صاحب اولاد کرنے پہ قادر، تو ہر چیز پہ قادر مطلق۔ یا روح الرحمین، یا روح الرحمین، یا روح الرحمین، تجھے واسطہ دیتے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کا، جس ذرائع سے تو نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اس طرح ہم سب کی حفاظت فرما دے، جس طرح تو نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ اور 1,54,000
بسات پیغمبروں کی مدد، اس طرح غیبی وسیلوں سے ہم سب کی مدد فرما دے۔ میرے خالق مالک ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو ویسے ہی معاف فرما دے جیسے تو نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف فرمایا، ہم پر اسی طرح اپنی رحمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچا لیا۔ میرے خالق مالک ہمیں ایسی اپنی تحفے عظیم عطا فرما جیسے تو نے حضرت اسماعیل پر ذبح عظیم کا تحفہ عطا فرمایا، ہمیں شہادت حسینی کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے خالق مالک ہمیں اسی طرح صبر و استقلال کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال کر انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک ہمیں اسی طرح کامیابی و کامرانی اور کامیابی کی منزلوں میں پہنچا دے جس طرح تو نے اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کی شہنشاہ بادشاہ حکمرانی عطا فرما دی، ہمیں روحانی معرفت میں اضافہ فرما دے۔ میرے خالق مالک ہماری اسی طرح ہماری اسی طرح مدد فرما جس طرح تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو سفینہ نجات عطا فرمائی، ہمیں سفینہ حسینی و فاطمہ عطا فرما دیا۔ میرے خالق مالک جس طرح تو نے بی بی مریم علیہ السلام بطول صغرا کی مدد فرمائی، اس طرح غیبی وسیلوں سے ہماری مدد فرما دیا۔ میرے خالق مالک جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گناہ گار امت میں من و سلوہ اتارا مولا، اسی طرح ہم گناہ گاروں پر اپنے جنت کے خزانے میں سے مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے حق حلال کا رزق عطا فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو لوگ جاب لیس ہیں انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما دے، جو لوگ اپنے کاروبار اور بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو کاروبار یا جاب کے سلسلے میں امیگریشن کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے، جو تعلیمی میدان میں اپنی کامیابی چاہتے ہیں انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ میرے خالق مالک جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر سمندر میں 12 راستے کھول دیا، میرے خالق مالک محمد مصطفیٰ سردار نبی کی امت ہے، ہماری تمام تر پریشانیوں کو مشکلوں کو ختم فرما کے ہماری حاجتوں کو اپنی رحمتوں کے ذریعے میں 12 امام 14 معصومین کے توسل سے ہم پر رحمتوں کے 14 دروازے کھول دے، جنت کا ہر ایک دروازہ اپنی رحمتوں کے صدقے میں ہم پر کھول دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو یا ارحم الراحمین ہے، یا ارحم الراحمین ہے مولا۔ جب کوئی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو تیرے اس پہ تعینات کیے ہوئے موکل آ کے پوچھتے ہیں کہ اے میں بندہ خدا تجھے ہم سے کیا چاہیے، اور اس دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا مولا۔ اس یا ارحم الراحمین کے صدقے میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہر ایک بندے کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ جو لوگ بے اولاد ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شکستہ پہلو کے صدقے میں سب کو صاحب اولاد کر دے، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے مولا علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں مولا انہیں صاحب فرزند کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے مولا انہیں بالی سکینہ کے بے کفن سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں انہیں بالی سکینہ کی کنیز عطا فرما دے۔ میرے خالق مولا ہر بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ سلامت، ہر بہن کے سر پر اس کے بھائی کا سایہ سلامت رکھ، اور ہر بیوی کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے خالق مالک جو لوگ پردیس میں انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے ملا دے۔ جو لوگ پردیس جانا چاہتے ہیں اسیران شام کے صدقے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو اپنے اپنے گھر دلوا دے مولا۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض ادا غائب سے کر دے۔ میرے خالق میں جو روحانی معرفت چاہتے ہیں، جو حج عمرہ زیارات چاہتے ہیں، مجھ سے ان سب کو حج زیارت اور عمرہ کی توفیقات عطا فرما دے مولا، روحانی معرفت عطا فرما دے۔ جو لوگ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں دنیا میں کسی بھی جگہ پر، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے یا حیوان ہے، کوئی بھی ہے مولا، 12 امام 14 معصومین کے توسل فاطمہ زہرا کے حق کے صدقے میں سب کی مشکل و پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو کوئی کسی کی وجہ سے ہراس آئے، کسی پریشانی میں، کسی ٹینشن میں مولا، اسیران شام کے صدقے میں ان کی پریشانی کو ختم فرما دے۔ جو کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ جس کسی نے مجھے عریضے دیے یا جو کوئی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، جس کو کسی نے دعا کے لیے کہا مولا ان سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے مولا، ملک فلسطین کی حفاظت فرما دے، ملک فلسطین کی مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما دے، خاص کر کے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے تو نے کہا نا کعبہ کی حفاظت فرمانے کے لیے بابیل کو بھیجا مولا، مسجد اقصی کی حفاظت فرمانے کے لیے بابیل کو بھیجا۔ جن بچیوں کے نصیب نہیں کھلے مولا ان کے نصیب کھول دے مولا۔ جو لوگ لو میرج کرنا چاہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے صدقے میں مولا ان سب کی لو میرج کروا دے۔ جن لوگوں کی شادیوں میں تاخیر، بی بی خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے عقد پڑھوا دے۔ میرے خالق مالک جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں مولا ان کو ان کے بچوں سے ملا دے۔ جو میاں بیوی کسی کی چلاکیوں کی وجہ سے، کسی کے سفلی علم کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گیا مولا، غیبی وسیلوں سے ان کی مدد فرما دے مولا۔ تو نے دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ تو نے میاں بیوی کا بنایا، جو رشتہ تو نے جنت بنائے میاں بیوی کے سر ملا دے مولا۔ جہاں جہاں جو کوئی فساد میں پھنسا پڑا ان کے فساد کو ختم فرما دے۔ میرے خالق و مالک تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے رحمان ہونے کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں ارحم الراحمین ہونے کا مولا۔ میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، میں جو نہیں مانگ سکی مولا وہ بھی عطا کر ہے۔ میرے خالق مالک میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف فرمایا، اس لیے نہیں کہ میں بول سکی ہوں میرے خالق، میں نے صرف تجھے تیری رضا پانے کے لیے
میں نے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف فرمایا، ہر اس دشمن کو معاف فرمایا جسے میں جانتی ہوں، ہر اس دشمن کو جس نے میرے سامنے، جس نے میرے چھپ کر مجھ پہ وار کیا مولا، میں نے سچے دل سے اسے معاف کیا، اس لیے کہ جب قیامت کے روز میں نے صرف تیری رضا پانے کے لیے اسے معاف کیا کہ جب قیامت کے روز میں تجھ سے تیری بخشش طلب کروں تو اگر تو نے مجھ سے یہ سوال کر دی کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا تو مولا یہ کہ میں کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے 12 امام 14 معصومین جنت میں بیٹھی حوروں ملائکہ اور فرشتوں کو گواہ کر کے اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے سوتی ہیں۔ میرے خالق میں تہجد کی نماز میں بھی میں سب کو معاف کرتے، جس نے میرے ذمہ عریضے لگائے میں ان سب کی کو بھی التماس کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ہر دوست دشمن کو معاف کر کے اس میں مولا سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ اے میرے خالق مالک مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک مجھے موت سے، مجھے قبر سے ڈر نہیں ہے۔ میرے خالق مالک مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے برزخ میں ملنے والی سختیوں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک مجھے روز روشن قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، مجھے روز روشن میں 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے، خاص کر کہ مجھے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک جس طرح تو نے دنیا میں میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے مجھے عزت، شان و شوکت، عزت اور مرتبہ عطا فرمایا، قیامت کے روز مجھے تیری رحمت کا واسطہ تھی، محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کا واسطہ دے کے صدقہ مانگتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا ہے۔ میرے خالق و مالک مجھے پورے صراط سے ڈر نہیں لگتا، مجھے پورے صراط میں گرنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے روز روشن قیامت کے دن مولا مجھے فاطمہ الزہرا کی کنیزی عطا فرمانا ہے۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ایمان کو اپنے 12 امام 14 معصومین کو گواہ کر کے گواہی دیتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا سچی تھیں سچی ہیں اور قیامت تک سچی رہیں۔ میں اپنی اس شہادت کو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسید رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل۔ اشہد ان فاطمہ الزہرا صدیقۃ کبریٰ تھی، صدیقۃ کبریٰ ہیں، صدیقۃ کبریٰ رہیں گی۔ اس شہادت پہ میں ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی اور اسی شہادت پہ مروں گی۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سب سے سچی خاتون تھی، سب سے سچی خاتون ہے اور سب سے سچی خاتون رہیں گی، اور جنت کی عورتوں کے زیادہ مجھے فاطمہ الزہرا کی کنیزیت، میں اپنی شہادت کو وقت کے امام صاحب رسول زمان کی بارگاہ میں امانتاً رکھواتی ہوں۔ جب میں مروں تو میرے منہ پہ یہ شہادت جاری ہو جائے، مجھے زیارت شورا، زیارت یاسین، دعائے نہیہ، دعائے نتبہ، دعائے توسل میرے منہ پہ جاری ہو، یہ دعائے عاشورہ سن کر اس دنیا سے میں کلمہ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ جب میں مروں تو مجھے میرے 12 امام 14 معصومین کی زیارت نصیب ہو، دیدار نصیب ہو، مجھے میری فاطمہ الزہرا بی بی زینب کبریٰ بالی سکینہ کا دیدار نصیب ہو، میری قبر میں ملنے آ جانا ہے۔ میرے مولا میں نے جو مانگا وہ بھی مجھے عطا کر، جو میں نے نہیں مانگا وہ بھی عطا کر۔ جس کسی نے مجھے عریضے دیے مولا میں وہ سارے کے سارے عریضے آپ کی بارگاہ میں رکھتی ہوں، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے وہ ہم سب کو عطا کر، جو ہم سب کے لیے بہتر نہیں مولا تو کن فیکون کا مالک ان سب کو ہمارے لیے بہترین تر کر کے ہمیں عطا کر دے۔ ہمارے وقت کے امام صاحب رسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر۔ آج کیونکہ ہم کرنے جا رہے ہیں ڈائس ریڈنگ، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ ڈائس ریڈنگ بہت پسند ہے، اسی لیے بار بار آپ مجھے کہتے ہو کہ ندا آپی ڈائس ریڈنگ لے کر آؤ، ندا آپی ڈائس ریڈنگ لے کے آؤ۔ تو میرے بچوں، میری ڈیوائن فیملی، میری ڈیوائن سول، میرے سے بڑے ہو، مجھ سے چھوٹے ہو، جیسے بھی ہو، میرے لیے میری ایک ہیلنگ کرنے والے چھوٹے سے نادان سے بچوں، آپ کے لیے میں ڈائس ریڈنگ لے کے آ رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آپ کے پرسن کی آپ کو لے کر کیا تھاٹس ہے، کوئی کیا ایکشن لیں گے، یا تھرڈ پارٹی سچویشن کو لے کر ان کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کچھ ڈائس میں آپ کے لیے پھینکوں گی اور پھر کچھ ڈائس بعد میں آپ کے پرسن کے لیے پھینکوں گی۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ نے چل مارنا ہے، ٹھنڈے دماغ سے دھنیا پی کے اپنے ہاتھ میں ٹھنڈی چائے کا کپ پکڑ لو، کافی پکڑ لو، آئس کریم پکڑ لو، بسکٹ پکڑ لو اور مزے سے ریڈنگ لو، اور ذرا سی بھی ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ ابھی ڈائس کو ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یونیورس کا کارڈ ڈالنا ہے، اس کے بعد ڈائس کو ہم دوبارہ لے لیں گے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس مجھے یہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویورز کے پرسن کی انرجیز میں ان کے پرسن اس وقت ان کو لے کر اور تھرڈ پارٹی سچویشن کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ دماغ میں کافی کھچڑی پکی ہوئی ہے، کافی زیادہ آ رہی ہیں۔ پہلے تین کارڈ آپ کے ہوں گے اور دوسرے 3 کارڈ آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن کے ہوں گے۔ یہ 3 کارڈ ہیں آپ کے، اور ایک دفعہ پھر میچ کر کے تاکہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن کی انرجیز کیا ہے۔ ندا آپی اسی میں سے نکال لیتی، ہاں پتر اسی میں سے نکالنا تھا، لیکن پھر کیا کروں، جیسے اینجلس کو
میسیج چینلائز ہوتا ہے میں ویسے ہی کر لیتی ہوں، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب یہاں پہ رکھ دیے میں نے یہ آپ کے کارڈ کھڑے کر دیے، تھرڈ پارٹی کی طرف مجھے کوئی پرابلم نظر آتی ہے، پلیز ڈیوائن پلیز ان تھرڈ پارٹی سچویشن کے بارے میں ان کے پرسن کیا سوچ رہے ہیں، تھرڈ پارٹی سچویشن کے سنیریو میں ان کے پرسن کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن کا کیا سنیریو ہے، اور باٹم آف دی ڈیک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن آفٹر آل ایکشن کیا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تھرڈ پارٹی سچویشن، ادھر چلی جا، دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی سچویشن کیا ایکشن لے گی، آپ کے پرسن کیا ایکشن لیں گے، ان کا کیا سنیریو چل رہا ہے۔ اس میں آپ کی ریڈنگ بھی ہے، تھرڈ پارٹی کی بھی ہے، اور ایکشن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پرسن کس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا ایکشن لینے والے ہیں۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلس مجھے یہ بتائیں کہ ان کے آپ کے پرسن کیا ان دیکھنے والے ویوز کے پرسن کیا ایکشن لینے والے ہیں۔ باٹم آف دی ڈیک کی انرجی کیا ہے، باٹم آف ٹرانسفارمیشن، ویری 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 نائس انرجی یار، یہاں پہ تو ڈیوائن اچھی خاصی چھنڈ پلیٹ کر رہا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، مزہ آ گیا مزہ آ گیا، بہت ہی یونیورس پیارے کارڈ آپ نے نکال دیے، میرا دل باغ و باغ کر دیا، کیا ہی بتاؤں کہ کتنی ہی خوبصورت انرجیز نکل کے آئی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن کی آپ کو لے کے انرجیز کیا ہیں، پلیز ڈیوائن پلیز اینجلس بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز کیا ہیں۔ یہاں پہ آ گیا ہے جناب کمپلیشن، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو آپ کے ساتھ کمپلیشن نظر آتی ہے، کیا ہی کارڈ نکل کے آئے ہیں، واہ جی واہ واہ جی واہ۔ سیزوفینیا آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور میرے خیال سے تھرڈ پارٹی کو بھی بچانا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جب آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن نے آپ کے پرسن کا دماغ خراب کیا تھا نا کہ یہ بندی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندی نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، کہیں نہ کہیں آپ کو میجک کے اثرات سے الگ ہوئے، نظر بد سے آپ لوگ الگ ہوئے، یہاں پر آپ کے پرسن کو اب کہیں نہ کہیں اچھے سے یہ ریلائز ہو گیا ہے کہ میری بندی، میری لور، میری جانو بیبی، آپ جو ہیں ان کے لیے پاگل ہوئے جاتے، جب تک یہ آپ کے ساتھ آ کر مرج نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ ری یونین نہیں کریں گے، تب تک اس کی لائف میں سکون نہیں آنے والا، تب تک ڈیوائن اس کی چھنڈ بریڈ کرتا رہے گا۔ یہاں پر مجھے تب تک آپ کے پرسن کمپلیٹ نہیں ہوں گے، آپ کی طرف ایکشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ٹرانسفارمیشن کا کارڈ ڈیوائن نے اچھی خاصی چھنڈ بریڈ کر دی، میچورٹی کے ساتھ فیصلہ لیتے ہوئے آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی کی طرف، ان کی طرف بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں گے۔ یہاں پر آ گیا ہے دی مائزر، آپ کی اب تھرڈ پارٹی سے باتیں چھپاتے ہوئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹی سچویشن نے اگر کہیں سفلی علم کیا تھا تو اب آپ کے پرسن کو نیو ویژن سے آپ کی تھرڈ پارٹی کو سمجھنے لگے ہیں کہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں آفٹر آل چل کیا رہا ہے۔ یہاں پر سینیریو مجھے بہت ہی مزے کا بنتا ہوا نظر آ گیا، آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سے چھپ چھپا کر لوٹ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈیوائن نے جب ان کا چھنڈ پریٹ کیا تو یہاں پر یہ نظر آیا کہ جناب ڈیوائن چاہتی ہے کہ آپ کے جو پرسن ہیں لوٹ کر آپ کے پاس آئیں، آپ کے رشتے کو کمپلیٹ کریں، آپ لوگوں کا سول میٹ کا رشتہ کنفرم طور پر مجھے نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سچویشن چاہے ان کی وائف ہیں، ان کی مدر ہیں، یا یہ جو کوئی بھی انرجی ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہو، کوئی فرینڈ ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی بزنس ہو سکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں آپ لوگ جو ہیں اچھے خاصے پھنسے پڑے تھے۔ میں دوبارہ سے ایک دفعہ جب تھرڈ پارٹی کے لیے نکالوں گی تو اس کو پھر سے کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پرسن آپ کی طرف جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ابھی ان کے موڈز بہت زیادہ سوئنگ ہو رہے ہیں، کبھی آپ کی طرف سوچتے ہیں اور کبھی آپ کی طرف نہیں سوچتے، کبھی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور کبھی آپ کی طرف رک جاتے ہیں، کبھی آپ کو بہت آپ کی یادوں میں گم ہوئے پڑے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پرسن دوبارہ سے آپ کے ساتھ ریکنسائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں مجھے آپ کی انرجیز میں ورگو، آپ کے پرسن کی انرجی میں یا آپ کی انرجی میں دیکھ لینا یہ کس کس کے میں سٹار بولنے لگی، اپنے سٹارز یا تو لکھ لو یا اچھی طرح سے فوکس کر لو۔ یہاں پہ مجھے آپ کے پرسن کے سٹار میں ورگو کی انرجی، لیو کی انرجی، ایریس کی انرجی، ٹورس کی انرجی، پائسس کی انرجی، کیپریکون کی انرجی، جیمنائی، سیجیٹیریس کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ یہاں پر مجھے آپ کے پرسن کی انرجیز میں جیمنائی کی انرجی اور لیبرا کی انرجی بھی بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر آپ کے پرسن کی انرجی میں لیو کی انرجی، جیمنائی کی انرجی، لیبرا کی انرجی، ورگو کی انرجی، سیجیٹیریس کی انرجی، ایریس کی انرجی، ٹورس اور ایکویریس کی انرجی موجود ہے تو یہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ آف برتھ میں اگر میں بتاؤں تو یہاں پہ 2 بہت زیادہ ریزونیٹ ہو رہا ہے، 1 کی انرجی ہے، 6 کی انرجی ہے، 10 کی انرجی ہے، 8 کی انرجی ہے، 7 کی انرجی ہے، 4 کی انرجی بہت زیادہ، 5 کی انرجی بہت زیادہ، 15 کی انرجی ڈیٹ آف برتھ میں، 10 کی انرجی، 21 کی انرجی، 29 کی انرجی، 28 کی انرجی، 27 کی انرجی، 12 کی انرجی، 13 کی انرجی،
اور 27 کی انرجی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہ آپ کے پرسن کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پرسن کی طرف جب ان دو آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن کی طرف دیکھوں گی تو مجھے ڈائس دوسرے کلرفل ڈائس بھی لینے پڑیں گے. ان کو کلرفل ڈائس میں سے میں یہاں سے آپ کی پرسنی کی طرف سے کون سا ڈائس لوں؟ بلیک والا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ تھرڈ پارٹی سچویشن کے بارے میں میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز کیا آ رہی ہیں. ان کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. 5 4 1 5 6 4 اور یہاں پر آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن میں کہیں نہ کہیں لیبرا کی انرجی, پائسس کی انرجی, ایکویریس کی انرجی, جیمنائی کی انرجی, کینسر کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ ٹورس اور یہاں پر ایریس کی انرجی مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے. یہاں پر مجھے لیبرا کی انرجی بھی تھرڈ پارٹی سچویشن میں بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے پرسن کیا سوچ رہے ہیں. آپ کے پرسن نے آپ کو ٹاور موومنٹ میں چھوڑ کر جب تھرڈ پارٹی سچویشن میں گئے ہیں, یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ شادی بھی ہوئی ہے, وہاں پر بچے کا سینیریو بھی نظر آتا ہے. 1 یا 2 بچے پیدا ہو گئے ہیں, لیکن لڑائی جھگڑا مار کٹائی فساد اتنا ہے, مینٹیلٹی نہیں ان کی ملی, فل سیکچولی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. میاں بیوی بنے ہیں تو پھر بچوں کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ان سے جان چھڑا کر آنا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں انہیں وہ سیٹسفیکشن نہیں ملی. کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹی سچویشن ہے یہاں پر سفلی علم کر کے اس بندے کو اپنی طرف قائل تو کر لیا, شادی کرنے میں کامیاب ہو تو گئی, لیکن فائدہ کیا ہوا کہ اس بندی کو اس لائف میں اس بندے کے ساتھ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی آپ کے پرسن کو, کیونکہ ان کا سول میٹ آپ تھے. جب تک کہ آپ کے پرسن آپ کی طرف نہیں آتے تب تک اس کی لائف میں یہ جنگ و جدل چلتا رہے گا, یہ سینیریو چلتا رہے گا, ان کی لڑائی مار کٹائی چلتی رہے گی. تھرڈ پارٹی سچویشن یہاں پر میجک کے اثرات کرتی رہے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسن کو بہت شدت سے ریلائز ہونے لگا ہے کہ مجھے چاہے یہ چھپ کر اب آپ سے آ کے شادی کرے. تھرڈ پارٹی سے بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں, ان کو شاید نہیں پتا کہ آپ کے پرسن کی لائف میں آپ کے پرسن دوبارہ آپ کی طرف آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر اس طرح کا سینیریو بن کے آتا ہے تو پلیز ڈیوائن مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پرسن کیا کوئی ایکشن لیں گے. ڈیفینیٹلی لیں گے. یہاں پہ لیو, لیبرا, ایریس کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ. یہاں پہ 4 12 8 5 15 14 25 21 کی انرجی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ آپ کے پرسن کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے یا کچھ ایسا سینیریو ہو سکتا ہے جس کے اندر مجھے مئی کا مہینہ, فیبرری کا مہینہ, اکتوبر کا مہینہ, نومبر کا مہینہ, مارچ کا مہینہ, اپریل کا مہینہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان مہینوں میں آپ کے پرسن کی برتھ ہوئی ہو, ان کی آپ کو چھوڑ کر گئے ہو, یا تھرڈ پارٹی سچویشن کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائے. مجھے بہت اسٹرانگلی یہاں پر فیل ہو رہا ہے کہ میں تھرڈ پارٹی سچویشن سے آپ کے پرسن نکلنا چاہ رہے ہیں. انہیں تھرڈ پارٹی سچویشن کا راز ویل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پلیز ڈیوائن پلیز اینجل یہاں پر میرے دیکھنے والے ویورز کے پرسن ایسا کیا سینیریو کرنے والے ہیں, کیا تھرڈ پارٹی سچویشن میرے دیکھنے والے ویورز کی طرف آئیں گے. تھرڈ پارٹی بہت اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ میجک انرجی. یہ ان کی ماں, بہن, بھابھی یا ان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسا سینیریو ضرور ہے جنہوں نے آپ کے پرسن کے آپ کی بنی بنائی گیم کو انہوں نے خراب کیا. ایسا لگتا ہے جیسے تھرڈ پارٹی سچویشن آپ کے بارے میں جانتی تھی, انہوں نے آپ پر بھی سفلی علم کیا. آپ کے پرسن کا اس وقت بزنس لاس جاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کے پرسن کو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ اگر میری لائف میں لک آ رہی تھی, آپ نے ہمیشہ اس کے رشتے کو جوڑنے کی ہی کوشش کی, جبکہ اس بندی نے ہر اس نئے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی. شاید یہ ان کو جادو ٹونے سے ملا ہوا رشتہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ پیور ہو کے چلو, لیکن وہ کہتی ہے کہ بھی جیسے میں کہوں گی, جو میں کہوں گی تمہیں وہ کرنا پڑے گا. اور آپ کے پرسن کو آپ نے ذہنی طور پر, مینٹلی طور پر, فزیکلی طور پر, مکمل طور پر آزادی دی ہوئی تھی. وہ آزادی یہاں پر انہیں نہیں ملی. اس کی تھرڈ پارٹی سچویشن نے اچھا خاصا سفلی علم کروا کے آپ کے پرسن کو آپ سے چھینا ہے. اب کہیں نہ کہیں اور وہ نئے سے نیا طریقہ ڈھونڈتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گی, چھوڑ کے وہ ہرگز نہیں جائے گی. میں یہ آپ کو کنفرم بتا دوں, مجھے تھرڈ پارٹی سچویشن جاتی ہوئی نظر نہیں. پلیز ڈیوائن پلیز اینجل کیا تھرڈ پارٹی سچویشن ان دونوں کے سینیریو میں سے نکل جائے گی؟ بالکل نہیں نکلے گی جناب. یہ آپ لوگوں کے ساتھ چپک کر ایسے بیٹھے گی جیسے کہ ایسے تو کوئی وہ کیا فائبی کول سے نہیں جڑتا, اور ایسے کوئی الفی کے ساتھ نہیں جڑتا جیسے یہ آپ لوگوں کے ساتھ
जुड़ कर चिपक कर बैठिए। अगर आपको अपने पर्सन की लाइफ में जाना है तो इस सिनेरियो को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे सिजोफीनिया का कार्ड भी यही बताता है कि आप फैमिली को जोड़कर चलने वाले, जबकि थर्ड पार्टी सिचुएशन लड़ाई झगड़े मार कुटाई कराने वालों में से। अब ये इसकी सास भी, आपकी सास भी हो सकती है, नंद हो सकती है, कोई दोस्त हो सकती है, कोई आपका कुलीग हो सकता है, कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले जो व्यूज़ हैं, क्या इनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में उन्हें बहुत कंफर्म है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। आप उनके सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम थे। आपने रो रो कर अपने पर्सन से कहा कि मुझे तुम्हारा निकाह भी कबूल है, मुझे तुम्हारी दूसरी शादी भी कबूल है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि बच्चे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले शोहर के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन तब भी जादू इतना तेज़ चल रहा था, इतना ज़्यादा सिनेरियो उसका स्ट्रॉन्ग था। ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपके तो ऊपर से उड़ गई। आपको तो पता ही नहीं चला कि हमारे रिश्ते में अच्छी खासी मोहब्बत चलते चलते लड़ाई हो कैसे गई। यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन ने पैसों के मामले में वो आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो चाहे वो पैसे उनकी फैमिली वालों से मिलते हैं या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं से उसे पैसों का अरेंज हो जाता है, उसे पैसों की कमी नहीं है। ओवर थिंकिंग इतना करती है, सोई हुई आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन से बात करोगे तो उसे पूछना कि वो सोई भी होगी ना तो बेटा उसका दिमाग चल रहा होता है। बहुत कम कच्ची नींद की वो मालिक है या मालिक है, सोता नहीं है, ओवर थिंकिंग करता है। आजकल कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में थोड़ी सी यानी कि बीमार होती हुई नज़र आती हैं। अभी आगे ब्लैक नाइट की एनर्जी आने वाली है, फुल मून हुआ है। फुल मून में मुझे लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कहीं ना कहीं एक बार फिर आप पर हमला करने के बारे में सोचेगी, एक बार फिर अटैक करने के बारे में सोचेगी। आपके बारे में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत अच्छे से जानती है और आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन जिन्होंने आपको इस पार्टी से छुपा रखा है, इसे नहीं बताया हुआ कि वो आपके पर्सन को आपको लगता होगा कि आपके पर्सन जो है आप लोगों के लिए फ्लर्ट कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ है और उसके अलावा भी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टी को बता रहे हैं कि मैं इंटरनेट पे कभी किसी लड़की के साथ लगा होता हूँ, कभी किसी के साथ, मेरी आदत है मुंह मारने की। लेकिन यहाँ पे 50% लोगों के लिए जिनके पर्सन सोलमेट है, जिनके पर्सन ट्विन फ्लेम में है, जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में है, ये मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन आपको इस पार्टी से सिक्योर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसी वजह से वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको बचाने के लिए ये सब एक्शन ले रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे ये बताएं क्या आपके इनके पर्सन में रीयूनियन कब तक हो जाएगा। रीयूनियन अभी नहीं होगा आप लोगों का। अभी भी मुझे आपके रीयूनियन होने में या तो 4 महीने नज़र आते हैं या फिर अगले साल के अप्रैल के महीने में कोई रीयूनियन का साइन आता हुआ नज़र आता है। बहुत ज़्यादा जगलिंग में आपके पर्सन सोच रहे हैं इस पर्सन को छोड़ूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, अगर मैंने छोड़ा तो क्या बनेगा, अगर ना छोड़ा तो क्या बनेगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी अलर्ट है, इतनी इसने अपनी पकड़ आपके पर्सन पर मजबूत कर रखी है, चाहे ये इसकी माँ है, बहन है, भाभी है, इसकी बीवी है, सास है, जो कोई भी है, बहुत मास्टर माइंड किस्म का बंदा है। और जहाँ पर ये आप लोगों को तुड़वाने के बारे में सोच रही, वहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को भी बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आता कि ये किस वक्त क्या एक्शन ले लेगी। आप लोगों में से यहाँ तक ये एनर्जीज भी मुझे आती हुई नज़र आती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने या तो आपको जलील करने की 100% कोशिश की है या फिर आपके घर वालों में आकर आपको जलील किया होगा, आपके मोहल्ले में आके जलील किया होगा, या फिर सोशल मीडिया पर भी आपकी तस्वीर को वायरल करने की या तो धमकी दी है या फिर ये वो सब करने वाली, और ये चीज़ वो बहुत छुप के करेगी कि उसका नाम ना आए। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो मैं यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्गली आपको हदायत करती हूँ, आपको गाइडेंस देती हूँ कि किसी भी सूरत में इस थर्ड पार्टी के साथ फ़िलहाल पंगा मत लेना, जब तक कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर आप ये देख लो कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा मजबूत है या आप हो। अगर आपको लगता है कि वो मजबूत है तो यहाँ पे आपको बहनों वाला मशवरा है कि आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है। उसके लिए ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। अपनी पर्सनल रीडिंग लेके देखो कि आपके पर्सन जब भी आपके पर्सन को जब भी सुकून आएगा आपके पास आने पर ही आएगा, आपके एक होने पर ही आएगा। यहाँ पे मास्टर का भी कार्ड नहीं, अभी सख्त आजमाइश है। आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई भी एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन का कहीं ना कहीं बिज़नेस लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है।
کیونکہ تھرڈ پارٹی سچویشن بالکل بزنس لاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں نہ کہیں تھرڈ پارٹی سچویشن یہاں پر میجک کا اتنا بول بالا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کی چالیں چل کر آپ کے پرسن کا دماغ بلینک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کی یادیں اس کے دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر اس طرح کا کوئی سینیریو چلتا ہے تو آپ کو یہاں پر کنفرم طور پہ اپنے آپ کو حصار بندی میں لینا ہے. یہ چیز اگر ریڈنگ اب تک آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی ہے تو آپ اس چیز کی شہادت دیں گے، ویڈیو پہ آ کے ضرور نیچے بتانا کہ ریڈنگ کس حد تک آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی. مجھے یہاں پہ اس طرح کی انرجی نظر آتی ہے کہ آپ بھی تقریباً اپنے پرسن کو یاد کر ہارٹ پیشنٹ ہو گئے اور شاید آپ کا بی پی بہت زیادہ لو رہنے لگ گیا ہے. آپ کو آدھے سر کا درد یا نیک کے پیچھے جو شولڈر میں ہوتا ہے نا، شولڈر میں مجھے پین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور شدید قسم کی پین ہوتی ہوئی، ٹیسوں والی پین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. مجھے آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب نظر آتی ہے. آئسولیشن میں جانے کے چکروں میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں ایسے سینیریو میں آخر کروں تو کیا کروں. تو میں یہاں پہ آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے پرسن کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے تھرڈ پارٹی سچویشن ہر چیز اپنے پرسن سے چھپا رہی ہے کہ تمہارے خلاف کر رہی ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ تھرڈ پارٹی سچویشن آپ سے بہت زیادہ تیز ہے. آپ نے اپنے پرسن کو یہ چیز نہیں بتانی. اس کی ٹرانسفارمیشن یونیورس کروا رہی ہے. یونیورس جب سینٹر میں آ جائے، کیونکہ باٹم آف دی ڈیک یعنی 3 انرجیز آپ کی ہیں، آپ کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں. 3 انرجیز میں آپ کی پرسن کو میچورٹی بھی ہے، آپ کے بہت گرپ کیا ہوا ہے، چھپا بھی رہی ہے اور نئے طریقے سوچ رہی ہے کہ آپ دونوں کو الگ کیسے کریں. لیکن جتنی مرضی چالیں چل لے، جتنا مرضی اپنا پیسہ ویسٹ کر لے، ڈیوائن نے جب سوچ لیا کہ آپ کے پرسن کو لوٹ کے آپ کی طرف لانا ہے. ایکشن کا کارڈ یہاں پر ایکشن کی مجھے کوئی انرجی نظر نہیں آئی. یہاں پہ کوئی بھی ایک کارڈ ایسا نہیں جو کہ ایکشن کا کارڈ ہو. یہاں ایون کہ ینگ اینڈ یانگ کی انرجی میں بھی مجھے یہاں پر کوئی ایسی انرجیز آتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہاں پہ مجھے تھرڈ پارٹی سچویشن غمگین ہوتی ہوئی تو نظر آتی، کیونکہ انہیں فزیکلی، مینٹلی اور فزیکلی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، نہ تھرڈ پارٹی سچویشن کو، نہ آپ کے پرسن کو اور نہ ہی آپ کو. آپ اس وقت تینوں ایک گول سرکل میں گھوم رہے ہو. انرجی آپ پر، آپ کے پرسن پر، آپ تینوں کے درمیان گھومتی ہے اور آپ تینوں کو تقریباً ایک دوسرے کا پتہ ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پرسن اس وقت اتنے پریشان ہیں، اس بری حالت میں ہے. فائنانس میں ان کو پرابلم ہے، گھر کے ریلیشن میں ان کو پرابلم ہے، آپ سے ان کو پرابلم ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت ٹھنڈے دماغ سے اپنے پرسن کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے. آپ کی طرف آئیں تو اپنے پیار سے بات کرنی ہے. یہ نہیں بتانا کہ آپ کو تھرڈ پارٹی سچویشن کا سینیریو پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہ بتا دیں یہاں پر کہ میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجی یہاں تک اس طرح ریزونیٹ ہو رہی ہے کہ ان کے پرسن بہت زیادہ تکلیف میں ہے، وہ تھرڈ پارٹی سچویشن کو چھوڑ نہیں سکتے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور یہاں پر ٹرانسفارمیشن مجھے یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیوائن کا بھی یہ فیصلہ ہے، اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اس رشتے میں آگے کیا ہوگا. مجھے یہ نہیں سمجھ، ایکشن لینا چاہتے ہیں پر وہ ایکشن لے نہیں پا رہے. بلیک میجک کی انرجی بہت زیادہ ہے. تو ایسے سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے میرے دیکھنے والے ویوز کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے بتائیں میرے دیکھنے والے ویوز کو کیا کرنا چاہیے. سکسیس آپ کو ملے گی، ڈیفینیٹلی ملے گی. اب وہ کیسے ملے گی وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ ایسے ملے گی کہ آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ کروا کے اپنے آپ کو حصار بندی میں لینا ہوگا. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، یہ تو پتہ چل گیا کہ سکسیس ملے گی، پر ملے گی کیسے؟ آسک یور اینجلس. اب آپ کے اینجلس کون ہے؟ چاہے تو آپ اینجلس مجھے مان سکتے ہو یا جس ٹیرو ریڈر کو مانتے ہو یا کسی بزرگ کو، مرشد کو مانتے ہو تو آپ ان سے جا کے بات کرو. آپ کو اینجل سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، تبھی آپ کی لائف میں یہ سکسیس آئے گی. پلیز ڈیوائن، اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آنے والا ہے یا کیا سینیریو چلنے والا ہے میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز یہ بتا دیں میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں کیا انرجیز آ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے. بی اسرٹیو، اور یہی میں نے آپ کو سمجھایا ہے. بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، یوں ہی فیصلہ مت لے لینا. اور یہی چیز میں آپ کو سمجھائی تھی. یہاں پر اب اگر آپ اس ریڈنگ تک آ گئے اور آپ پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہو تو بھیا آپ نے جو فیصلہ لیا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اور اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر اس کو بھیا جانے دو. ٹھیک ہے؟ سام دھام دھنڈ بھیس کچھ بھی کر کے اس پرسن کو آپ کے پاس ہے تو جانے نہ دینا. ود ان فیو ویکس کے اندر کچھ لوگوں کے پرسن ود ان فیو ویکس کے اندر آپ کی لائف میں مجھے
آتے ہوئے نظر آتے ہیں. لاسٹ بٹ نوٹ دیٹ از باٹم آف دی ڈیک میں لیٹ گو. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ پرسن آپ کی لائف میں آئے تو پھر آپ کو اینجل سے رابطہ کرنا پڑے گا, آپ کو پرسنل ریڈنگ کروانی پڑے گی, اور آپ کو اپنے ارادوں میں مستحکم ہونا پڑے گا, ثابت قدم رہنا پڑے گا, ڈٹ کے لڑنا پڑے گا, کیونکہ وہ ڈٹی ہوئی ہے. آپ جس طرح کام کر رہے ہو آپ اسی طرح چلتے رہو, پرسنل ریڈنگ لیتے رہو, اور اس کے بعد باقی کی ساری باتوں کو چھوڑ دو. جیسے ہی ساری باتوں کو چھوڑو گے چھپی ہوئی انرجی میں ابنڈنس آپ کی لائف میں آتی ہوئی نظر آتی ہے. اب یہ سارا کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پرسن کے لیے فیصلہ لیتے ہو نہیں لیتے ہو. اگر نہیں لیتے تو کیوں نہیں لیتے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ, ادھر ہی رکھ دیتی ہوں, یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے اپنے ساتھ ریزونیٹ کرنا ہے. میں نے اپنی طرف سے پراپر طور پر مجھے جو کچھ نظر آیا میں نے آپ کو بتایا. ریڈنگ اگر آپ کی سچویشن کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی ہے, ویل اینڈ گڈ. اپنی پرسنل ریڈنگ لو, اپنے اینجلس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرو تاکہ یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ چل سکے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے آپ کو آپ کے پرسن کی ڈیٹ اور منتھ وغیرہ بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی میں آپ کے پرسن کا میسج نہیں لے رہی, کوئی آپ کو ڈیٹس نہیں بتا رہی, جو میں نے بتا دی ہیں وہی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یا تو اپنی پرسنل ریڈنگ لینی ہے, اپنے آپ کے اوپر ورک کرنا ہے, اور اپنے پرسن کو تھرڈ پارٹی سچویشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا. یہ تھی میری آج کی ریڈنگ. ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے. اور تھینک یو اللہ, تھینک یو اینجل, تھینک یو یونیورس لازمی لکھنا ہے تاکہ یہ انرجیز آپ کیری کر سکو, اور یہ سکسیس, یہ ابنڈنس کچھ ہی ہفتوں میں, کچھ ہی دنوں میں آپ کی لائف میں آپ اچیو کر سکو. یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انسٹاگرام پر آ کر لائیو بات کروں اور آپ کی لائیو ریڈنگ کروں تو آپ کو میرے انسٹاگرام کو بھی سبسکرائب کرنا ہوگا. 16 ستمبر 12 ربیع الاول والے دن میں قرآن اندازی کروں گی. جن لوگوں کا نام آگے ان میں سے دو لوگوں کی انرجی کو میں فری آف کاسٹ ریڈنگ دوں گی, جو پیڈ نہیں ہوگی, بالکل فری آف کاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں چلتی ہوں, ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے.